عارضی مزاجوں کی علامات۔ عارضی مزاج وہ مزاج ہیں جو پیدائشی نہ ہوں۔ صفراوی مزاج، اگر عارضی مزاج مادی ہو تو وخز اور نخس اور تھوڑی سی گرانی مزاج صفراوی کی علامات ہیں۔ مزاج عارضی مادی کی چند خاص علامتیں ہیں۔ من جملہ ان کے ایک علامت چبھن ہے، یعنی وخز ہے، چبھن جس میں بدن میں سوئیاں سی چبھتی ہیں، جس کی وجہ سے پھریری اور کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری علامت نخس یعنی پھانس ہے، یہ بھی چبھن کے قریب ہے، لیکن اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بدن میں لکڑی یا انگلی گاڑ دیتا ہے۔ تیسری علامت تھوڑی سی گرانی ہے۔ گرانی کی وجہ تو صفراوی مادہ ہے، البتہ چونکہ صفرا بنسبت باقی تمام مخلوقات کے ہلکا اور خشک ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی گرانی ہوتی ہے جو صفرا کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ان علامتوں کے صفراوی مزاج کی اور بھی علامات ہیں، مثلا عام بدن اور خصوصاً آنکھوں کی زردی، منہ کی تلخی، زبان کی کھرکھراہٹ اور خشکی، نتنوں کی خشکی، ٹھنڈی ہوا سے دلچسپی، پیاس کی شدت، نبض کی سرعت، بھوک کی کمی، متلی، زرد اور سبز رنگ کی قے اور پہانہ کی جلن وغیرہ۔ دموی مزاج، عارضی دموی مزاج کی علامات میں زیادہ گرانی، بدن کا سرخ ہونا، کھچاوٹ محسوس ہونا اور اس کا پھول جانا دموی مزاج کی خونی علامتیں ہیں۔ اس میں چہرہ سرخ ہوتا ہے، پیشاب جو آتا ہے وہ قطرے سرخی مائل ہوتا ہے، چہرے جسم میں چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اونگ بندے کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ مریض جو ہے نفسیاتی علامات میں اسے جو ہے وہ جلدی یہ ناراض ہو جاتا ہے اور جلدی ہی خوش ہو جاتا ہے، یہ جو مریض ہے، کیونکہ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہوتا ہے۔ بلغمی مزاج، بلغمی مزاج میں بدن کا سفید ہونا، پیاس کی کمی، تھوک اور اونگ کی زیادتی اور زیادہ گرانی مزاج بلغمی کی علامات ہیں۔ نفسیاتی علامات میں ایسا مریض جو ہے وہ بہت سست ہوتا ہے، کسی بھی کام کی صورت میں وہ جلدی حرکت نہیں کر پاتا، اسے نیند بہت آتی ہے۔ اور جو ہے چوتھی چیز ہے سوداوی مزاج۔ عارضی سوداوی مزاج کی علامات میں بدن میں خشکی ہونا، بیداری اور بہت کم گرانی سوداوی مزاج کی علامات ہیں۔ خواب بھی مادے کی نوعیت پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ خواب میں زرد صورتیں، آگ اور شعلوں کا دیکھنا صفرا کی زیادتی کی علامت ہے، سرخ چیزوں کا دیکھنا خون کے غلبے کی علامت ہے، پانی، اولوں اور بادلوں کی گرج کا خوب آنا بلغم کی علامت ہے، سیاہ خوفناک چیزوں اور دھواں کا دکھائی دینا صداع کی علامت ہے۔ کبھی عمر، شہر، عادات، موسم اور ثواب ضروریہ کے متعلق تدابیر ایک گزشتہ بھی مادے کی نوعیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے جوان آدمی پر گرم شہر، گرم موسم میں گرم چیزوں کے استعمال سے گرم حلت غالب ہو جاتی ہے۔ اس طرح بوڑھے آدمی پر سرد شہر، سرد موسم اور سرد چیزوں کے استعمال سے سرد حلت لازم ہو جاتی ہے۔ امراض ترکیب کی علامات، یہ 3 قسم کی ہیں۔ بعض علامات جوہریہ ہیں جو اعضاء کی خلقت سے استدلال کرتی ہیں، بعض علامات عرضیہ ہیں جیسے اعضاء کی خوبصورتی سے استدلال کرنا، بعض علامات تمامیہ ہیں جیسے اعضاء کے افعال سے استدلال کرنا۔ چنانچہ افعال اگر صحیح سالم ہوں تو صحت کاملہ پر دلیل ہے، اور اگر ناقص اور باطل ہوں تو سردی یا ترکیب کے ردی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور اگر پریشان ہوں تو گرمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ علامات جوہریہ وہ علامات ہیں جو صرف اعضاء کے جوہر اور جسم سے ماخوذ ہوں، اعضاء کے عوارض سے اور ان کے افعال سے ان کا تعلق نہ ہو، مثلا اعضاء کی بناوٹ سے استدلال کرنا۔ چنانچہ جب ان کی خلقت مناسب حالت پر ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اعضاء صحیح اور تندرست ہیں، اور جب مناسب حالت پر نہیں ہوتی تو سمجھا جاتا ہے کہ اعضاء تندرست نہیں بلکہ مرض کی حالت ہے۔ علامات عرضیہ وہ علامات ہیں جو ما سوائے افعال اور دیگر عوارض سے ماخوذ ہوں، مثلا خوبصورتی سے استدلال کرنا، چنانچہ اعضاء کا خوبصورت ہونا صحت کی دلیل ہے، اور کبھی ہونا جو ہے صحت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جمیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعضاء اپنے تناسب، شکل اور تمام اوصاف میں مکمل صورت پر ہوں۔ بکرات اس کو حیات فاضل اور عطا عام طبع اس کو جمال طبی کہتے ہیں، اور عام آدمی بناؤ سنگار کو جمال کہتے ہیں۔
وہ اطباء کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ علامات تمامیہ وہ علامات ہیں جو اعضاء کے افعال سے ماخوذ ہوں، چنانچہ جب افعال صحیح اور سلامت ہوتے ہیں تو صحت کامل پر دلیل کرتے ہیں، جب ناقص اور باطل ہوتے ہیں تو سردی یا ترکیب کی خرابی پر دلیل کرتے ہیں، اور جب پریشان ہوتے ہیں تو گرمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اعضاء کے ناقص ہونے کی مثال بنائی کا جاتے رہنا، اور افعال کے پریشان ہونے کی مثال خیالات کا آنکھوں کے سامنے دیکھنا یا سیدھی چیز کو الٹا دیکھنا اور ٹیڑھا دیکھنا۔ علامتیں یا تو محض صحت، مرض یا حالت متوسط کو بتاتی ہیں، جیسے علامات ورم، یا حالات کے اسباب کو بتاتی ہیں، جیسے وہ علامات جو ورم کے خونی ہونے کی دلیل ہیں، یا حالت کا مقام بتاتی ہیں، جیسے کہ نمونیا میں پسلیوں میں ورم ہوتا ہے اور اس میں نبض جو ہے وہ منشاری ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ ورم حجاب حاجت ہے، یا حالت کا وقت بتاتی ہیں، جیسے وہ علامتیں جو مرض کے انتہا کا پتہ دیتی ہیں، یا ان حالات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو کسی حالت میں لازمی طور پر واقع ہوتے ہیں، جیسے وہ حالاتیں جو بحران سے آگاہ کرتی ہیں، یا ان لازمی حالتوں کی خصوصیت کا اظہار کرتی ہیں۔ مثلا وہ علامتیں جو یہ بتائیں کہ بحران اس حالی ہے۔ علامات کی حسب ذیل قسمیں ہیں۔ پہلی علامت تو وہ ہے جو محض حالت یعنی صحت، مرض یا حالت متوسط کو بتاتی ہیں، جیسے ورم کی علامات جو محض حالت مرضی ورم کو بتاتی ہیں۔ دوسری علامت وہ ہے جو حالت کے سبب کو بتاتی ہیں، جیسے وہ علامات جو ورم کے خونی ہونے بھی دلیل کرتی ہیں، جیسے مقام ورم کا سرخ ہونا اور اس بات کو بتاتا ہے کہ اس ورم کا سبب خون ہے۔ تیسری علامت وہ ہے جو حالات کے مقام کو بتاتی ہے، جیسے مرد ذات الجن میں نبض کا منشاری ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ ورم جو ہے وہ حجاب حاجت میں ہے، کیونکہ نبض منشاری ہوتی ہے۔ جب کہ کسی نہایت سخت جسم میں ورم ہو جائے، چنانچہ وہ جسم حجاب حاجت ہی ہے، اور اس کی تفصیل نبض میں آئے گی۔ چوتھی علامت وہ ہے جو حالت کے وقت کو بتاتی ہے، جیسے وہ علامتیں جو مرض کی انتہا کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلا جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرض کے اعراض ایک حالت پر ٹھہر گئے ہیں، اب نہ بڑھ رہے ہیں نہ کم ہو رہے ہیں، حالت قبل ازیں بڑھ رہے تھے، تو یہ مطلب انتہا یعنی ٹھہراؤ کی علامت کا پتہ دیتی ہیں۔ پانچویں علامت وہ ہے جو ان حالات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو کسی حالت میں لازمی طور پر واقع ہوتے ہیں، جیسے مریض کا اضطراب، کرب، بے طاقتی، بدحواسی، کہ یہ سبب بحران پر دلیل کرتا ہے۔ بحران کا مرض کے لیے لازم ہونا ظاہر ہے، کیونکہ طبیعت مرض کا لازمی طور پر مقابلہ کرتی ہے، اور طبیعت اور مرض کے مقابلہ عظیم کا نام ہی بحران ہے۔ چھٹی علامت وہ ہے جو لازمی حالتوں کی خصوصیت کو بتاتی ہے، جیسے وہ علامات جو یہ بتائیں کہ بحران اسحالی ہے۔ مثلا بحران کے دن مروڑ، پیٹ کی گرانی، پسلیوں کی کھچاوٹ، کراکر اور نفخ شکم سے پتہ چلتا ہے کہ بحران خاص اسحال کے ذریعے ہی واقع ہوگا۔